دنیا میں سب سے زیادہ سکھی وہ شخص ہوتا ہے جو اخلاقی طور پہ سنور جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں اور دوسروں پر ملبہ ڈالتے رہتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں اور اپنی اس تکلیف کا سبب کبھی کسی کو بتاتے ہیں، کبھی کسی کو بتاتے ہیں، حالانکہ اپنی عادات سنوارنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو وہ خود بھی اذیت میں ہوتے ہیں اور جو ان کے دائیں بائیں تعلق والے رشتے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں ان کے اخلاقی رویے کی وجہ سے۔ دنیا میں سب سے سکھی، آرام میں، سکون میں وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اخلاق کی پختگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ لوگ سکھی ہوتے ہیں کیونکہ رویے ٹھیک نہیں ہوتے، سوچ ٹھیک نہیں ہوتی، لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، انداز ٹھیک نہیں ہوتا، اور گناہ کی تعریف یہ ہے کہ ما حاک فی صدرہ، تو بندے کے سینے میں کھٹکتا رہتا ہے، تو اس کی اپنی عادتیں اسے چبھتی رہتی ہیں، پریشان کرتی رہتی ہیں، تکلیف دیتی رہتی ہیں۔ میرے رسول کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ محبوب نے فرمایا ہلکے پھلکے نہیں، میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ جو بہترین اخلاقی قدریں ہیں، بہترین، یعنی اس سے آگے اور اخلاق ہو ہی نہیں سکتا، میں وہ اخلاقی قدریں تمہیں سکھانے آیا ہوں۔ انسان کئی دفعہ باہر والے لوگوں کو منا لیتا ہے، جو اس کے قریب والے ہوتے ہیں ان کا ماننا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ چراغ کے بالکل نیچے ہلکا پھلکا تو بولے نا آپ، چلیں زور سے نہیں، ہلکا پھلکا تو بولے، ایسے ایسے نہ کریں، بولے اس کے نیچے، اس کے بالکل نیچے۔ اب یہ مجبوری ہے، چراغ بیچارہ کیا کرے، یہ اللہ نے نیچے اندھیرا رکھ دیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں سمجھ پاتے۔ اس کی آواز ذرا ٹھیک ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن جب قریش مکہ نے حضور کے اپنوں نے دلیل پوچھی نا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، تو اللہ نے کہا محبوب ان سے فرمائیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، فرمایا میں باہر سے نہیں آیا، میں اس سے پہلے عمر کے 40 سال تمہارے بیچ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی میری طرح کا تمہیں دیانتدار نظر آتا ہے تو وہ مجھے دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ حیات نور کو نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا کوئی ہے تو دکھاؤ۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق پتہ ہے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ صرف میٹھا بولنے کا، حالانکہ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، مطلب نکل گیا تو مٹھاس بھی ختم ہو گئی، مطلب کے لیے بھی لوگ میٹھا بولتے ہیں۔ تو خالی میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں، کئی دفعہ ٹریننگ سے بھی بندہ میٹھا بولتا ہے۔ درود شریف پڑھیں گی سارے حضرات۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ٹریننگ کے طور پر بھی، یہ جو ہمارے سیل مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے میٹھا ہی بولنا ہے، ان کے درود شریف پڑھیں گے ایک دفعہ پھر۔ آپ گھبرائیں نا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایزی نہیں، میں ٹھنڈا مولوی ہوں، کچھ بھی نہیں کہتا آپ۔ ہمارا یہ جو ساؤنڈ والے دوست ہوتے ہیں یہ بڑے پریشر میں ہوتے ہیں محفل کے دوران، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ انہوں نے پوچھ کے تکیا جی کسی دن، یہ ساؤنڈ والا بڑا پریشان ہوتا ہے کہ فلانے نعت خواہ نے کہا تھا ذرا اونچی کر دو، اب دوسرا ہے تو کہتا ذرا نیچی کر دو۔ تو یہ آزمائش میں ہوتا ہے، یہ آزمائش میں نہ ہوں تو یہ بہت بڑے عالم ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ دل سوزی سے تقریر سن ہی نہیں پاتے، اس لیے کہ یہ خوف کے سائے میں تقریر سنتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدریں سکھائیں، اعلیٰ۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے ہیں، ڈوبا ہوا سورج بھی موڑا ہے، حضور کا کلمہ پتھروں نے پڑھا ہے، درختوں نے میرے نبی کو سجدے کیے۔ پر محبوب کریم نے جو زندگی قریش مکہ کے سامنے بیان کی نا،
اس میں حضور کی جس صفت سے حضور کی تعریف کا آغاز ہوا نا، نبی پاک کی تعریف کا آغاز جہاں سے ہوا، جہاں سے لوگ حضور کو پہچاننے لگے، وہ نہ تو سید الانبیاء کہہ کے پکارتے تھے، نہ سید الرسل کہہ کے پکارتے تھے، نہ وہ صاحب معراج کہتے تھے۔ آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں صادق اور امین آدمی ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں، جتنی مرضی بولیں، کوئی سزا نہیں، آپ پرچہ نہیں کٹا سکتے کہ اس بندے نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، پرچہ کٹانے آئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کون سا قانون لاگو کرے، ہے ہی نہیں۔ میرے عزیز، سچ بولنا، دیانت داری کا مظاہرہ کرنا، میٹھا بولنے کا نام اعلیٰ اخلاق نہیں بلکہ سچی بات کرنے کا نام اعلیٰ اخلاق اور سچی۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں سچا ہوں تو اس لیے کڑوا ہوں۔ سچی بات تو کڑوی ہوتی نہیں، آپ کا انداز کڑوا ہے، آپ کو شکر کھانے کی ضرورت ہے، آپ کا سٹائل ٹھیک ہے۔ سچی بات تو اتنی کھری ہوتی ہے کہ بھائی وہ تو بولی جائے تو وہ تو زبان پہ رہتی نہیں، وہ تو سیدھی جا کے دل میں بسیرا کرتی ہے۔ اگر آپ نے سچ بولا ہوتا جو اس کے بولنے کا طریقہ ہے تو پھر وہ کڑوا ہوتا ہے۔ سچ ہی تو سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، وہ تو محسوس ہوتا ہے بندے کو کہ یہ میری بات ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو تعریف شروع ہوئی نا تو وہ صادق اور امین سے، حضور سچ بولتے۔ ہمارے ہاں جھوٹ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ عدم اعتماد ہو گیا لوگوں کو۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم پیسے تھوڑے دے دیا کر، تو مجھے آسانیاں میری کم کر دے، پر مہربانی کر میرے ساتھ سچ بولا کر، میرا اعتماد خراب ہو گیا، میں تیرے پہ اعتبار نہیں کر پاتی۔ عدم اعتماد۔ ایک دوست میرے مجھے کہنے لگے کہ آپ میری اماں سے کہہ دیں کہ اب میں اس کا ویزا لگ گیا، وہ عمرے پہ جائے گی، آپ ذرا کہہ دیں۔ میں نے کہا آپ کہہ دیں، ماں کو تو منانا آسان ہی بڑا ہے، ابا جی کو منانے میں 12-14 منٹ لگتے ہیں، اماں تو 1.5 منٹ میں مان جاتی۔ ابا بھی ویسے 12-14 منٹوں میں مان، اتنا مشکل کام ابا جی کو منانا بھی نہیں ہوتا، پر اماں ذرا 1.5-2 منٹ میں مان جاتی۔ میں نے کہا کہ آپ کہیں، اماں مان کہنے لگے نہیں حضرت صاحب، میں اصل میں کافی دفعہ پہلے جھوٹ بول چکا ہوں کہ اماں تیری تیاری ہو گئی، تو اب اماں میری اعتبار نہیں کرتی۔ ہم نے نا اتنا جھوٹ اور اتنا جھوٹ، آپ یقین کریں کہ وہ آدمی جس نے ایک بہت بڑے علاقے کو لیڈ کرنا ہے، جو MNA کا امیدوار ہے، بہت بڑا اس کا ایریا ہے، اس نے لیڈ کرنا ہے اور قانون سازی کرنی ہے، اس نے پارلیمنٹ میں جا کے قانون سازی، اور آدمی اس کا ووٹر بھی ہے، سپورٹر بھی ہے، اس نے اپنی جیب سے فلیکسیں بنوائی ہیں اور دیواروں پہ اپنی فوٹو بھی اس نے ساتھ لگوائی ہے، اور یہاں دل پہ اس کا سٹیکر بھی لگوایا ہوا ہے۔ تو وہ MNA کا امیدوار اندر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کارکن باہر گھوم رہا ہوتا ہے، اس سے کہا جائے نا کہ تقریر سنو اندر جا کے اپنے لیڈر کی، تو کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارے صحیح بتانا کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کیوں کہ عدم اعتماد ہو گیا۔ میں نے سیاسی بیان دیا تھا جی، سچ حسن ہے زندگی کا، سچی زندگی اگرچہ محدود ہو پر ہوتی بڑی سونی ہے، وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور جو بات کرتے میں لکھ لیتا، جو بات کرتے میں لکھ لیتا، جو بات کرتے میں لکھ لیتا۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، سارا کچھ تو نہ لکھا کر۔ کبھی بندہ غصے میں بھی کچھ باتیں کرتا ہے نا جی۔ اماں جو غصے میں بد دعائیں دیتی ہیں وہ اصل نہیں ہوتی، وہ دل سے۔ استاد صاحب، شیخ صاحب جو جلال میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل، وہ تو ان کا غصہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آپ ہر بات لکھتے ہیں، حضور کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی کسی کے لیے مخصوص بات، کبھی امت کے لیے مجموعہ، آپ ہر بات لکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی مجھ پہ نظر کرم ہوئی تو حضور نے فرمایا تو لکھا کرتا تھا، چھوڑ کیوں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا تھا کبھی جلال ہوتا ہے کبھی جمال ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اکتب اکتب اکتب، تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میرے عزیز،
یہاں لوگ کبھی کہتے جی میں شغل میں تھا. شغل کیا ہوتا ہے؟ عدم اعتماد، جھوٹ بولنا، کہانیاں سنانا، باتیں بنانا اور بات پہ ہلکا سا مسالہ لگا لینا اور وہ ہلکی سی چمکا کے پیش کرنا. یعنی قومی سطح کے جو میڈیا گروپ ہے وہ معافی مانگتے پھرتے ہیں. قومی سطح کے میڈیا گروپ. اور اب تو ایسی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے کہ سامنے بول کوئی اور رہا ہوتا ہے اور اس کے لفظوں کے مطابق آواز کوئی اور کوئی ہوتی ہے. اس کے لفظوں کے مطابق پیچھے کوئی. کیا آپ کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ آخر کتنی لمبی زندگی ہے؟ کیا کما لیں گے؟ مطلب کیا بن جائے گا اس کا؟ سچ بولیں، کھری بات کریں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. ایکون المؤمن کاذبا؟ قال اللہ. محبوب کریم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ حضور نے 1 منٹ لگایا. فرمایا میرا مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا نہیں ہوتا. مومن سچ بولتا ہے، کھری بات کرتا ہے. اپنے اخلاقی رویے میں صداقت پیدا کریں، اس میں سچائی لائیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں. اور تھوڑے تھوڑے پیسوں پر، ہلکے پھلکے پیسوں پر بددیانتی کا مظاہرہ کرنا. یعنی بالکل بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یار حد ہو گئی ہے. ایک بندے کا سٹیٹس بھی ہوتا ہے جب بڑے ذمہ دار محکمے والا 500 روپیہ پکڑ رہا ہوتا ہے تو شرم آتی ہے کہ چلو یار بندہ بکے بھی تو چاجنہ دے بکے. اب یہ کیا تماشا ہے؟ مطلب کہ مجھے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا تقریر کرانی ہے کتنے پیسے. میں کیا آپ اگر وقت ہوا، اب نہیں تھا ٹائم، میں نے ان دوستوں سے گزارش کی یہ تشریف لے آئے. میں نے کہا یار میری مجبوری ہیں، وعدے اس ترتیب سے کیے ہوئے ہیں کہ اب تو دعا کرتے ہیں یا اللہ پورے آ جائیں کسی طریقے سے. انسان گوشت کا ہی بنا ہوتا ہے نا، کتنا کچھ چل سکتا ہے. تو زور کا وقت، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے پیار والے ہیں. اس ٹائم بھی اتنے زیادہ ماشاءاللہ آ گئے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو کتنے پیسے لیں گے جی آپ؟ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے. بولیں جی، آپ بات کریں جی. میں ایک نو آخیا 1.5 کروڑ روپیہ دے. تو جی کتنا جی؟ وہ کہتا ہے جی چلو 5 نہیں تو 40 صحیح. میں کہ یار جی بندے وکنا ہے تو چاجنہ تے وکے نا. اب کتنا وہ چھوٹا بندہ ہے جو 25-30 ہزار روپے بیک جائے. ہم تو اپنے آپ کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں، محمد عربی کے نوکر ہیں. تو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ایسے 25-30-40 ہزار میں یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کرامت ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بھلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. تو کبھی بھی اپنا سٹیٹس مضبوط رکھیں، کھری بات کریں، سچی بات کریں.